شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور اس کی نصرت و تائید سے 8ویں قیام کی نسبت سے 8ویں پارے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھی جائیں. پہلی بات اس پارے کے اندر یہ سورہ انعام کی 112 نمبر کی آیت میں بتائی گئی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ایک دشمن مقرر کر دیا ہے. اور دشمن کہاں کہاں ہوتے ہیں؟ شیاطین الانس، وہ انسانوں میں سے بھی سرکش لوگ ہوتے ہیں، والجن، اور جناتوں میں سے بھی سرکش لوگ ہوتے ہیں. ایک دشمن ایسا مقرر کیا ہر نبی کے ساتھ کہ جو انسانوں میں سے بھی سرکش ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ یہ کہتے ہیں یوحی بعضهم الی بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں زخرف القول غرورا. کون سی بات بتاتے ہیں؟ چکنی چپڑی باتیں بتاتے، خوشنما بات ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں. تو یہ زخرف القول کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کا ترجمہ چکنی چپڑی باتوں سے کر رہے ہیں، خوشنما باتوں سے کر رہے ہیں. کہتے ہیں زخرف کہتے ہیں الشیء المزین، وہ چیز جس کو ظاہر میں بڑا سجا دیا گیا ہو، جس کے اوپر کو بڑا سجا دیا گیا ہو، ولیکن باطنہ فاسد، لیکن اس کے اندر جو ہے خراب ہو، اندر خراب ہو اور باہر سجا وجا کے پیش کیا جا رہا ہو، اس کو زخرف کہا جاتا ہے. یہ چیزوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور یہ باتوں کے اندر بھی ہوتا ہے. تو اسی لیے قرآن نے اس کو کیا تعبیر کیا ہے؟ زخرف القول، چکنی چپڑی باتیں. تو اہل علم کہتے ہیں کہ تلبیسات ابلیس میں سے، تلبیسات ابلیس کس کو کہتے ہیں؟ شیطان گناہوں کو حق کا یا باطل کو حق کا لباس پہناتا ہے اور پیش کرتا ہے. یہ دیکھو حق ہے، باطل کو حق کی صورت میں پیش کرتا ہے شیطان. اس لیے ہر اچھی چیز، ہر خوشنما دکھنے والی چیز، اس کے پیچھے جانا نہیں چاہیے. وہ شیطان کی چال ہوتی ہے، شیطان کی خوشنما چیز ہوتی ہے، اس کے اندر فاسد چیزیں ہوتی ہیں. جانچنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا، پھر کہیں جا کے آپ کو صحیح چیز ملے گی. لیکن آپ ظاہری چیز پر چلے جائیں گے تو دھوکے میں آ جائیں گے، دھوکہ کھا جائیں گے. اس لیے کیا کہتا ہے شاعر؟ نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو دکھائی دے وہ سب سونا نہیں ہوتا. تو ہر چمکنے والی چیز کیا سونا ہوتی ہے، ہیرا ہوتی ہے؟ نہیں. تو ظاہر پرستی پر نہیں جانا چاہیے. یہی کام کون کرتے ہیں؟ شیاطین الانس بھی کرتے ہیں اور شیاطین الجن بھی کرتے ہیں. خوشنما پہلو دکھاتے ہیں اور انسان اس کے پیچھے جانے لگتا ہے. آج کل حق اور باطل میں فرق کرنا بھی دشوار ہو گیا، اس وجہ سے کہ جس طرف گلیمر ہے، جس طرف رعنائی ہے، رونق ہے، لوگ اسی کو حق سمجھ رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ شیطان ہر چیز کو سجا کر پیش کرتا ہے. یاد رکھیں، حق کو کبھی سجاوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. حق اپنی اصل شکل میں ہی ہوتا ہے، اسے اپنانا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ رکھ دیا گیا ہے. لیکن باطل کو سجاوٹ کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ بک نہیں سکتا. باطل کبھی بھی اپنی اصلی شکل میں بک نہیں سکتا، اسے سجانا پڑے گا، سنوارنا پڑے گا، کچھ برانڈنگ کرنی پڑے گی، تبھی جا کے وہ خراب مال کو ڈھک کر اور ان کو سجا کر پیش کرنا پڑے گا تاکہ لوگ لے لیں. یہی کام کون کرتا ہے؟ ابلیس کرتا ہے. اور اس میں دونوں ہے، یاد رکھیں، آپ کو بچنا پڑے گا. شیاطین الانس بھی ہے اور شیاطین الجن بھی ہے.
یعنی انسانوں میں بھی یہ کام لوگ کرتے ہیں اور جناتوں میں بھی، جنوں میں، شیاطین میں بھی یہ کام لوگ کرتے ہیں. اور آپ آیت پر غور کریں گے تو پہلے انسانوں کے شیاطین کا ذکر کیا گیا ہے اور جن کے شیاطین کا ذکر بعد میں کیا گیا ہے. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا مالک بن دینار اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو انسانوں کے جو شیاطین ہوتے ہیں نا وہ جنوں کے شیاطین سے زیادہ سخت ہیں، زیادہ خطرناک ہے. سخت نہیں، زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ اب وہ دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ جب میرے پاس شیطان آتا ہے، بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے، وسوسے آتے ہیں تو میں اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تو یہ تو بھاگ جاتا ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے. لیکن بھاگنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو انسانوں کے شیاطین آ جاتے وہ آ جاتے ہیں اور وہ تو اعوذ باللہ پڑھنے سے بھی نہیں جاتے، اعوذ باللہ پڑھنے سے بھی نہیں جاتے، وہ تو آ جاتے ہیں اور وہ میرے پاس آتا ہے اور مجھے پھر معاصی کی طرف، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. آپ کے دل میں وسوسہ آیا، ایک موٹی سی مثال وسوسہ آیا، چلو آج نماز پڑھنے نہیں جاتے. ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لیا، شیطان بہکا رہا نہیں جاؤں گا. اب آپ کا کوئی دوست آ گیا، کوئی آ گیا اور آپ کو کہا چلو بعد میں پڑھ لینا، دیکھا جائے ہے نا، ابھی وقت ہے، پڑھ لینا بعد میں، تھوڑا چل کے گھوم کے آتے ہیں، تھوڑا سا وقت ادھر بتا لیں. اب دیکھیے وہ شیطان تو بھاگ گیا، لیکن یہ جو شیطان ہے جو آپ کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے مختلف ہیلے اور بہانے دے کر، یہ بھاگا کیا؟ نہیں بھاگا. تو بسا اوقات اس شیطان سے زیادہ یہ جو انسانوں کا شیطان ہے وہ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اب سدھرنا چاہتے ہیں، نیکیوں پر آنا چاہتے ہیں، صحیح راہ پر جانا چاہتے ہیں. ان کو بہکاتا کون ہے؟ شیطان سے تو پناہ مانگ لیتے ہیں، لیکن پھر کون ہے جو ان کو حق سے روک رہا ہے؟ پھر کون ہے جو انہیں صحیح راہ پر آنے نہیں دے رہا ہے، سدھرنے نہیں دے رہا ہے، نیکیوں پر آنے نہیں دے رہا ہے؟ وہ ان کی وہ صحبت ہے، وہ غلط دوست ہے جو انسان تو ہے لیکن شیاطین الانس ہو گئے ہیں. انسانوں کی شکل میں شیطان ہے، انسانوں کی شکل میں وہ شیطان ہے. تو اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہم میں سے سب لوگ، ہر کوئی چاہتا ہے نا اچھا بن جاؤں، سب کی خواہش ہے نا بالکل اچھا بن جاؤں، لیکن ہو پا رہا ہے؟ نہیں ہو پا رہا ہے. تو یہ نقطہ دھیان رکھیے. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ وہ سجا کر پیش کرے. مختلف قسم کی بہانے دیتے ہیں، ارے بعد میں کر لینا، وقت بہت ہے. نوجوانوں کو کیسے بتاتا ہے؟ ابھی تو جوانی ہے، بوڑھے ہو جائیں گے پھر دیکھ لینا، مسجد کی راہ پکڑ لینا، مسجد کی راہ پکڑ لینا، پھر تو کوئی کام کاج نہیں ہوگا، پھر تو کوئی کام کاج نہیں ہوگا، مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہنا، ہو جائے گا مسئلہ. لیکن کیا یہ گارنٹی ہے کہ آپ بڑھاپے کی سرحد میں قدم رکھیں گے، بڑھاپے کے مرحلے تک پہنچیں گے؟ کتنے نوجوان چلے گئے. آپ خود غور کریں، پچھلے سال اسی رمضان میں کتنے آپ کے نوجوان دوست بھی رہے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور آج ہمارے ساتھ ہیں نہیں، انتظار کر رہے ہوں گے رمضان کا، لیکن ان کو رمضان ملا نہیں ملا. تو اس دھوکے میں کبھی نہ پڑیں، اس دھوکے میں کبھی نہ پڑیں. یہ پہلی بات ہوگی. دوسری بات، اسی پارے میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 116 میں اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اگر آپ زمین میں جو کچھ بھی ہے ان میں سے اکثریت کی بات مان لیں گے، زیادہ تر لوگوں کی بات مان لیں گے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اکثریت آپ کو بھی اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی، گمراہ کر دے گی. کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ شیطان کی اتباع کرنے والے، شیطان کی بات ماننے والے انبیاء اور رسول کی بات ماننے والوں سے زیادہ ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ شیطان کی بات ماننے والے انبیاء اور رسول کی اتباع اور بات ماننے والوں سے زیادہ ہے. کیوں؟ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں جو کچھ جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر کی بات آپ مان لیں، یعنی اکثریت کی بات نہیں مانی جائے گی. جمہوریت تھوڑی ہے کہ سر گنا جائے. ہاں جمہوریت میں صرف سر گنا جاتا ہے نا، کس کا سر ہے وہ نہیں، بس سر گنو، جس کا زیادہ وہ ہے. جمہوریت نہیں نا اسلام کے اندر، اکثریت کی بات اور اکثریت کو نہیں دیکھا جاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ الکثرت لیست دلیل الصحہ، کی کثرت زیادہ ہونا یہ
کبھی بھی کسی کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. اور یہ بتایا گیا اس آیت کریمہ میں کہ فَيُعْرَفُ الرِّجَالُ بِالْحَقِّ، کہ شخصیتوں کو حق سے پہچانو، شخصیتوں کو حق سے پہچانو. وَلَا يُعْرَفُ الْحَقُّ بِالرِّجَالِ، نہ کہ حق کو شخصیتوں سے پہچانو. ارے فلاں صاحب کہہ رہے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. نہیں، فلاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یہ حق ہے تبھی فلاں صاحب کہہ رہے ہیں. تو کہا گیا ہے کہ شخصیتوں کو، لوگوں کو حق سے پہچانو، نہ کہ حق کو شخصیت. آج کیسا ہے، اچھا فلاں مولانا کہہ رہے ہیں تب ٹھیک ہوگا. ہاں نہیں، یہ دلیل نہیں ہوتی. اگر نہیں بات سمجھ میں آ رہی تو اس آیت پر غور کر لو. اللہ نے یہی کہا نا اکثر من فی الارض. اور آج لوگوں نے علم سیکھنے کا معیار بھی یہی بنا لیا ہے، بات ماننے کا معیار بھی یہی بنا لیا ہے. کیا کہ جدھر زیادہ لوگ دکھیں گے وہی لوگ حق پر ہوں گے. بھائی حق پر نہیں ہوتے تو اتنے زیادہ لوگ وہاں کیوں ہوتے؟ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ، آپ اگر اکثریت کی بات مان لیں تو یہ معیار کبھی نہ رکھیں. جس کے فالوورز زیادہ، جس کے سننے والے زیادہ، جس کے ساتھ لگنے والے زیادہ، تو وہی حق پر ہوں گے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ قرآن حکیم بتائے. تیسری بات، اللہ تعالیٰ اسی پارے کے اندر سورہ انعام کے 125 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اَن يَهْدِيَهُ، جس کے ساتھ کہ اس کو ہدایت دے دیں، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. سینے کے کھل جانے کی علامت کیا ہے؟ کہ سینہ کشادہ ہو گیا ہے، کھل گیا ہے. حدیث رسول دیکھیے، المستدرک للحاکم کے اندر یہ روایت صحیح ہے. امام حاکم رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی جو ابھی بتائی گئی ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی اور پھر آگے فرمایا تلاوت کرنے کے بعد إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انفسحا، کہ جب نور جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جب وہ سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. سینہ کیا ہوتا ہے؟ دل کھل جاتا ہے، سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اتنی بات فرمائی تو کسی صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل لذلك من علم يعرف، اس سینے کی کشادہ ہونے کی یا نور کے سینے میں آنے کی کوئی علامت، کوئی نشانی ہے جس سے ہم پہچان لیں کہ واقعی میں ہمارے دل میں نور آ رہا ہے یا ہمارا دل کشادہ ہو رہا ہے؟ غور سے سنیے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کی چند علامتیں ہیں. کیا علامت ہے؟ نمبر 1، التجافی عن دار الغرور. کیا ہے؟ دھوکے والی دنیا سے بچ کر رہنا. دھوکے والی دنیا سے بچ کر رہنا ہے. تجافی کس کو کہتے ہیں؟ پہلو کو الگ کر دینا، اپنے پیروں کو الگ کر دینا. تو دار الغرور کس کو کہتے ہیں؟ اس دنیا کو. یہ دھوکے کا گھر ہے. اس دھوکے کے گھر سے کوئی بچ کر رہ رہا ہے، اس کو اپنے اندر سمایا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ علامت ہے اس کے کشادہ ہونے کی، اس کے سینے کے اندر نور داخل ہو رہا ہے. اب جس کا دل صرف دنیا ہی دنیا کر رہا ہے اس کے اندر وہ نور نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 فرمایا والانابۃ الی دار الخلود، اور خلود والا گھر، ہمیشہ کا جو گھر ہے یعنی آخرت، اس کی طرف اس کا دل جا رہا ہے کہ ایک جہان ایسا ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ ہے. تو اس کی طرف دل لپکنے لگ جائے، آخرت کی فکر ہونے لگ جائے کہ نہیں یہ دنیا عارضی ہے، اس سے آگے بڑھ کر ایک دنیا میں جانا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی دنیا ہے. تو یہ دوسری علامت ہے کس کی؟ سینے میں نور داخل ہونے کی. یعنی جس کو اسلام ملنے والا ہے اس کے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہوگی. جس کو اسلام ملنے والا ہے اس کے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہوگی. تیسرا والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے اترنے اور آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری کرنے لگ جائے. ورنہ بھی ہے جلدی سامان سمیٹو، کوچ کرنا ہے، جانا ہے. ہوتا ہے نا سفر پر جب نکلنا ہے تو آدمی بے خیالی میں بیٹھا ہوتا ہے،
اچانک یاد آتا ہے جانا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً رخت سفر باندھتا ہے، سامان سمیٹتا ہے، تیاریوں کی طرف دھیان دیتا ہے، کیا چیزیں ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنے لگتا ہے۔ تو والاستعداد للموت قبل نزولہ، اتنا تو معلوم ہے انسان کو کہ موت تو برحق ہے، آنی ہی آنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کی فکر جب اسے پیدا ہو جائے تو یہ علامت ہوتی ہے کس چیز کی؟ کہ انسان کے دل میں اب نور داخل ہونے والا ہے اور اس کا سینہ کھلنے والا ہے۔ اور یہ کیفیت کئی ایک مرتبہ انسان کے دن بھر میں پیدا ہوتی ہے، اگر اس کی فطرت سلامت ہے، اگر وہ اپنی صحیح فطرت پر باقی ہے، مسخ نہیں کیا اپنی فطرت کو۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دھوکے والی دنیا سے بچ کر رہنا۔ دیکھیے ایک مثال سے سمجھیے، آپ کشتی پانی پر چلتی ہے، ہاں پانی کے اوپر کشتی ہے تو سلامت ہے، پانی کے اوپر کشتی ہے تو سلامت ہے، سلامتی کے ساتھ چلتے رہیے۔ لیکن اگر وہی پانی کشتی میں آ جائے تو سلامتی ختم اور تباہ ہو جائے۔ علماء نے اس کی مثال ہی اس طرح بیان کی ہے کہ دنیا جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے آپ سلامت ہیں، لیکن دنیا آگے بڑھ کر ہاتھ سے اگر دل پر چھا جائے تو پھر تباہی ہے۔ پھر کیا ہے؟ تباہی ہے۔ دنیا خوب کمائیے، دنیا میں خوب آگے بڑھیے، ترقی کیجیے، لیکن دنیا کو اسی ہاتھ پر رہنے دیجیے۔ اگر یہ دنیا دل پر چڑھی تو اسی کشتی کا حال ہوگا جس میں پانی چلا گیا ہے۔ چوتھی بات اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، نہیں مانا، واستکبروا عنہا، اور اس سے کبر اور تکبر اور بڑا اپنے آپ کو ظاہر کیا، نہیں اپنایا اس کو، لا تفتح لهم ابواب السماء، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ آسمان کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے نہیں کھلا کرتے ہیں۔ ولا يدخلون الجنت، اور یہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے سوراخ سے گزر جائے، سوئی کے سوراخ سے اونٹ گزر جائے تب تک یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو کیا سوئی کے سوراخ سے انسانی طاقت میں کیا کوئی اونٹ گزر سکتا ہے؟ انسانی طاقت میں یہ کہ بس میں یہ ہے کہ سوئی کے سوراخ سے، ناکے سے کیا اونٹ کو گزار سکتا ہے؟ جب یہ ممکنات میں نہیں ہے انسانی طاقت میں، تو ایسے ہی ان کا جنت میں جانا بھی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ کن کا؟ جو اللہ کی آیات کو، اور آیات دو طرح کی ہوتی ہے، یاد رکھیں، الآیات الکونیہ، الآیات الشرعیہ۔ اللہ کی آیات ایک کونی ہوتی ہے، کونی یہ پورا کائنات، پوری کائنات یہ کونی کہلاتی ہے، اس کو بھی دیکھ کر انسان کو جھٹلا دیا اللہ کا نہیں ہے۔ اور آیات شرعیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے احکامات، نازل کردہ شریعت، اس کو بھی جھٹلا دے، دونوں طرح کی آیت کو جھٹلا دے، تو ان کے ساتھ یہ بات ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے آسمانوں کے دروازے 3 چیزوں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے 3 چیزوں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ نمبر 1 الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات۔ پاکیزہ کلمات سے مراد کیا ہے؟ توحید والا کلمہ۔ جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی بہت بڑا پاکیزہ کلمہ توحید کا، اس کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا یہ پڑھ دیا۔ نماز کی بات پوچھا کس نے پڑھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فلاں صحابی نے پڑھا۔ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ اس کو لپکنے کے لیے فرشتے اس کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے اور آسمان کے دائیں دروازے کھل چکے۔ تو جتنے پاکیزہ کلمات ہیں اس میں تلاوت قرآن بھی ہے، اس میں تلاوت قرآن ہے، اس میں ذکر و اذکار، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز الاعمال الصالحہ، مومن کے جو نیک اعمال ہے، موحد کے جو نیک اعمال ہیں، اس کے لیے وہ اوپر جاتے ہیں۔ وہ کہاں جاتے ہیں؟ اوپر جاتے ہیں اور آسمان کے دروازے ان کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ تیسری چیز
الارواح السعیدہ، پاک روحیں، یعنی مومن کی روحیں. مومن کی روحیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولتے ہیں، اور پھر جب وہاں پہنچتے ہیں آسمان پر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو علیین میں پہنچا دو. لیکن کافر کی جو روحیں ہوتی ہیں آسمان کی طرف جاتی ہیں تو وہاں سے انہیں واپس کر دیا جاتا ہے. کس کی روحیں ہیں؟ کافر کی ہے. یہاں پہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، دروازے نہیں کھلتے، تو ان کو سجین میں لے کے چلا جائے گا. تو یہ تین چیزوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جنت کے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. پانچویں اور آخری بات اس پارے کے اندر سورہ اعراف کے آیت نمبر 55 میں اللہ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، لوگو تم اپنے پروردگار کو پکارو، دعا کرو، تضرعا وخفیتا، گڑ گڑا کر اور خفیہ انداز میں، چپ کے چپ کے. تضرع اور گڑ گڑانا اور خفیتا مطلب چپ کے چپ کے. اس آیت کریمہ میں دعا مانگنے کی 4 آداب بتائے گئے ہیں. ان آداب کو آپ دعا مانگتے وقت اپنائیں گے. سب سے پہلا آداب بتایا تضرعاً. تضرع کس کو کہا جاتا ہے؟ تضرع کہتے ہیں یہ بدن سے ہوتا ہے، انسان کے بدن سے. دعا مانگتے ہوئے انسان کا بدن اس انداز سے ہو جائے یا اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ وہ گویا جو مانگ رہا ہے نا اللہ سے وہ عاجز ہے اس کو حاصل کرنے سے. عاجز کا مطلب وہ حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ دے. یہ کیفیت بدن پر طاری کرے. یہ ہو گیا، یہ پہلا ادب کہ اللہ تو ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا ہے. کوئی نہیں لا کر دے سکتا، میں نہیں لا سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں. لا حول، کوئی پھیر دے مجھے، یہ کوئی طاقت نہیں ہے. ولا قوت، اور نہ ہی کسی چیز کو حاصل کر سکوں اس کی بھی طاقت نہیں. الا باللہ، مگر اللہ، اللہ کے ذریعے. تو یہ تضرع، دعا مانگتے وقت تضرع ہونا چاہیے. یہ بدن کی کیفیت ہے. دوسرا فرمایا وخفیہ، چپکے چپکے. چپکے چپکے مطلب سمجھتے ہیں؟ اخلاص القلب، دل بالکل صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، خالص اللہ ہی سے مانگا جا رہا ہے. خالص اللہ ہی سے. اگر اس میں ذرا برابر بھی اگر کسی اور کی شراکت ہوئی تو یہ خفیتاً نہیں ہے. اور اللہ سے مانگتے وقت انسان آواز سے نہیں مانگتا ہے، آواز سے نہیں مانگتا ہے. انسانوں سے آواز سے مانگنا پڑتا ہے، اور جو اللہ سے آواز سے مانگے یہ آداب کے خلاف ہے. اللہ یہ کہ سنت سے جہاں آواز ثابت ہے بس، ورنہ اللہ سے مانگتے وقت بالکل چپکے چپکے جیسے سرگوشی کرتے ہیں. یہ توحید کے عین مطابق ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میں دل میں بھی مانگوں گا تو وہ سنتا ہے، میں آہستہ بولوں گا تو بھی وہ سنتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے خفیتاً. اب آپ دیکھیے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اذ نادى ربه نداء خفیا. اذ نادى ربه نداء خفیا. صرف اتنے آیت پر غور کیجیے، یاد کرو اس وقت کو. اذ نادى ربه، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، نداء خفیا، بہت چپکے چپکے پکارا تھا. زکریا علیہ السلام نے بہت چپکے چپکے پکارا تھا، اتنی صاف دل سے. اور جب دل سے جو دعا نکلتی ہے، چپکے سے جو دعا نکلتی ہے آہستہ سے، وہ دعا عرش الہی کو بھی ہلا کر رکھ دیتی ہے. اذ نادى ربه نداء خفیا. کیا کہا؟ قال ربی انی وہن. اب اس میں تضرع دیکھیں، قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. کہنے لگے اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، تو نے وجود دیا تو یہ وجود ملا ہے. رب مطلب خالق، وجود دینے والا، اور اس وجود کو باقی رکھنے والا بھی تو ہی ہے. قال ربی، ربی انبیاء کا کہنے کا، انبیاء کی دعاؤں کا شعار ہوتا تھا یہ رب سے دعا مانگ، ربی. پھر فرمایا انی وہن العظم، میری ہڈی نہ کمزور ہوگی. وہن آ گیا اس کے اندر، ہڈیاں کیا ہے؟ بوڑھے ہو گئے تھے. وہن العظم، ہڈیاں کیا ہو گئی ہے؟ کمزور ہو گئی. واشتعل الرأس شیبا، اور سر میرا جل اٹھائے. اشتعال مطلب جل اٹھائے.
کس سے جل اٹھا ہے؟ شیبہ، بڑھاپے سے. بڑھاپے کے آثار اب سروں پر بھی دکھنے لگے ہیں. لیکن آگے کیا کریں؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن تجھ سے مانگنے سے میں کبھی مایوس نہیں ہوا ہوں، شقی نہیں ہوا ہوں، بدبخت نہیں ہوا ہوں. میں مانگوں گا ملے گا، مجھے ملے گا. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَاءِ رَبِّ شَقِيًّا. بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ ہلکی سی نداء خفیہ جب گئی ہے تو انہیں اولاد جیسی نعمت عطا ہوئی ہے. سوچئے کیسی دعا ہوگی. یہ اس کو خفیہ کہا گیا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تیسرا، دعا کرتے وقت خوف ہونا چاہیے. کیا خوف؟ نہیں ملا تو کہیں کا نہیں رہوں گا، نہیں ملا تو کہیں کا نہیں رہوں گا، یہ خوف ہو. کیا کہتے دعا میں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ، ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہیں کرے گا، اگر تو نے معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے رحم نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ خوف ہے خسارہ اٹھانے کا، گھاٹے کا، نقصان کا جو خوف ہے کہ اللہ اگر نہیں کیا تو یہ جو خوف اللہ کی جانب سے ہمارے اندر آ رہا ہے نا، یہ خوف بھی دعا کے ادب میں سے ایک ادب ہے. یہ خوف ہونا چاہیے. مخلوق نہیں دے دے گی، مخلوق معاف کر دے تو کیا فائدہ، مخلوق رحم کر دے تو کیا فائدہ اگر تو نے معاف نہیں کیا، تو نے رحم نہیں کیا. کہیں کہیں امید بھی اس میں رہے گی اور خوف بھی رہے گا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تیسری بات ہو گئی، تیسرا ادب. چوتھا ادب شکر. شکر کے جذبات سے انسان بالکل اس کے جذبات لبریز رہے. شکر، جو کچھ دیا ہے تو نے دیا ہے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ نعمت کا دل سے اعتراف کرے، اللہ تو نے ہی دیا ہے، تیری ہی طرف سے یہ نعمت ہے، اس کو شکر. تو شکر کے جذبات سے انسان دعا کرے، جو کچھ اب تک ملا ہے تو نے دیا ہے، کوئی اور نہیں دیا ہے، اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں تیری طرف سے ہے، یہ میں نہیں لے سکتا تھا. تو شکر کے جذبات کے ساتھ، خوف کے جذبات کے ساتھ، چھپ کے اور بدن کے تضرع گڑ گڑا کر انسان فقیر جیسا بن کے، جیسے فقیر مانگتے، ایک بار مانگتے، دو بار مانگتے، تین بار مانگتے، اس طرح سے مانگتے کہ دینے والا کیا ہوتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے. یہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، اللہ مجبور نہیں ہوتا. اللہ کو وہ ادب پسند ہے، اس پسند کی وجہ سے اللہ رب العالمین دیتے ہیں. اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. یہ چار ادب ہیں، اس کو دعا میں اگر اختیار کیے جائیں گے تو یہ کیفیت ایک بیگ نہیں ہوتی، اس کے مراحل ہوتے ہیں، اس کے مراحل ہوتے ہیں، اس میں بھی تربیت لینی ہوتی ہے. ایک مرحلے میں، دو مرحلے میں، تین مرحلے، اس طرح سے کئی مراحل آپ طے کریں گے تب یہ آداب دعا جو ہے نا انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں. پہلے مرحلے میں نہیں. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ کیا فرماتے تھے؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. پہلے مرحلے میں کیا ہوگا؟ رونا نہیں آئے گا، تضرع کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی، خفیہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی. ذرا منہ بناؤ، رونے جیسا منہ بناؤ. دھیرے 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 اللہ تعالیٰ ڈالے گا، دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ اس کو ڈالے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو ایک مرحلے میں نہیں ہوگا. بعض لوگ شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، میرے کو دعا میں رونا نہیں آتا، رو نہیں پاتا. بات صحیح ہے، کبھی کبھی دل سخت ہوتا ہے، اس وجہ سے رونا نہیں آتا. دل جتنا نرم ہوگا اتنا رونا آئے گا. ہاں، دل کو پہلے اللہ کی تعریفات سے نرم کرو، اللہ کی حمد سے نرم کرو. اسی لیے آداب میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ کی حمد بیان کی جائے. پھر کیا بتایا گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. درود بھیجنے سے معلوم کیا ہوتا ہے؟ فائدہ. خود رسول اللہ فرمایا سینے کا غبار ختم ہو جاتا ہے. درود پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سینے کا غبار ختم ہو. ہموم جس کو کہتے ہیں، ہموم فکر مندیاں، تو دل کے اندر جو فکر مندی پڑی ہوئی ہے نا وہ رونے نہیں دیتی ہے. جب درود پڑتا ہے تو وہ فکر مندیاں نکلتی ہے، اور جب دل صاف ہوتا ہے، نرم پڑتا ہے، پھر ان آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، پھر وہ تضرع پیدا ہوتا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. یہ 5 باتیں تھیں آپ حضرات کی خدمت میں 8ویں قیام کی مناسبت سے ذکر کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل ایمان اہل توحید کو بخش دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
السلام ورحمۃ اللہ.